بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہلاً و سہلاً. اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ. نصاب برائے جماعت نہم مہر. آپ کا یہ سبق حدیث کے متعلق ہے، لہٰذا حدیث کا نصاب یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. ملاحظہ فرما لیجیے. ضروری ہدایات و پیغام برائے طلبہ و طالبات. نماز اور منزل کی پابندی کیجیے. تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجیے. روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی کیجیے. خوشنویسی کی مشق عربی ادب کی کتاب سے کیجیے. آن لائن کلاسز سے منسلک رہیے. کام صفائی اور خوشخط کرنا ضروری ہے، لہٰذا حدیث کی کلاس میں جو تشریح، جو توضیح، جو ترجمہ وغیرہ ہوگا وہ آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے اور صفائی سے لکھنا ہے. سر برق تاریخ اور دن کا عربی میں لکھنا ضروری ہے. روزانہ علم الصرف کے صیغوں کی مشق قرآن مجید سے کرنا. علم الصرف و نحو کا حدیث اور ادب کی کتابوں سے مشق کرنا. علم النحو و صرف کے منزل کا یاد کرنا بھی ضروری ہے. کاپیوں کی چیکنگ ہفتہ وار ایک بار ضروری ہے، جس کے لیے نوٹ بک کے اوپر ایک ٹیگ مہد انچارج کے نام لگا کر ناظم کے حوالے کر. نمونہ برائے وفاق المدارس پرچہ حدیث. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے وفاق المدارس کا پرچہ تقریباً 100 نمبر کا ہوتا ہے اور کل وقت 4 گھنٹے ہوتا ہے، جس میں کل سوالات 3 ہوتے ہیں. ہر سوال کے 2 جز ہوتے ہیں، یعنی الشق الاول اور الشق الثانی. لہٰذا آپ نے ان 2 شق میں سے یا ان 2 اجزاء میں سے ایک جز کو حل کرنا ہے یا ایک جز کو کرنا ان میں سے ضروری ہوگا. 2 سوالات کے نمبر 33 ہوں گے جبکہ ایک سوال کے نمبر 34 ہوں گے. کل ملا کر 100 نمبر بنیں گے. اقرا معہد الحافظات بشاور جماعت نہم. مضمون حدیث. حصص مقررہ 4. حدیث کا پڑھایا گیا نصاب الباب الثانی فی الواقعات والقصص. حدیث نمبر 1 تا 3 مکمل پڑھ چکی ہیں، یعنی ترجمہ، توضیح، لغات وغیرہ سب کر چکی ہیں، جبکہ حدیث نمبر 1 تا 37 فقط ترجمہ اور لغوی صرفی تحلیل کر چکی. یہاں ٹائم ٹیبل ذکر کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ کلاسز اسی ترتیب سے ہوں، صرف حصے سے مقررہ یا ان کی تعداد وغیرہ کو یہاں سے ذہن نشین کر. حدیث کی کلاس میں آپ حدیث کا متن پڑھیں گی، حدیث کا ترجمہ پڑھیں گی اور ساتھ میں حدیث کی توضیح یعنی حدیث کی تشریح. اب آج کے سبق کا آغاز ہوگا حدیث نمبر 4 سے. متن الحدیث. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لایا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل، مانگو. فقلت، تو میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے؟ تو میں نے کہا وہ بھی یہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے اپنے نفس پر، یعنی اپنے نفس کے معاملے میں کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو. توضیح الحدیث. وعن ربیعہ بن کعب. ربیعہ بن کعب صحابی کا نام ہے، اسے سند کہا جاتا ہے اور ربیعہ بن کعب اس سند میں اس حدیث کے راوی ہیں، لہٰذا راوی کے حالات معلوم کر لیتے ہیں. راوی ربیعہ بن کعب، نام ان کا ربیعہ ہے، کنیت ابو فراس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ربیعہ بن کعب مسلمان ہوئے. اگرچہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے مگر مستقلاً مدینہ میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اصحاب الصفہ میں سے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی. سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان کی وفات کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ 63 ہجری یعنی 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. قال كنت أبيت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابیتو کا معنی ہے رات گزارنا. ابیتو کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ابیتو
مشتق ہے بیتوتا سے، ابیتو مشتق ہے بیتوتا سے جس کا معنی ہے رات گزارنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربیعہ رات کب گزارا کرتے تھے؟ تو لہٰذا اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سفر میں ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی یہ زمن بیتوتا حالت سفر میں ہوا کرتا تھا۔ جبکہ دوسرا قول جو ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمن بیتوتا حالت سفر اور حالت اقامت دونوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی سفر میں بھی اور حضر میں بھی دونوں میں ربیعہ بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مع بمعنی ساتھ۔ اب یہاں مع سے کون سی معیت مراد ہے؟ ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ معیت سے وہ قرب مراد ہے، وہ قریب ہونا مراد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی آواز سن سکے، اس کی آواز کا جواب دے سکے۔ لہٰذا ربیعہ بن کعب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ہی قریب رہتے، یہ قرب اتنا ہی رہتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ کو آواز دیتے تو ربیعہ ان کی آواز سن کر ان کے پاس تشریف لے آتے۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وضو اس لفظ کے متعلق بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ لفظ وضو بفتح الواو بمعنی وضو کا پانی، طہارت کا پانی۔ اگر یہی لفظ بضم الواو ہو تو اس صورت میں معنی ہوگا وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، اور اگر یہی لفظ بکسر الواو ہو تو اس صورت میں مطلب ہوگا وضو کا برتن، وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا گیا ہو۔ وحاجتہ، یہاں لفظ حاجہ کو مطلق ذکر کر دیا۔ اب حاجہ سے کیا مراد ہے یا حاجہ کا مصداق کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں لفظ حاجہ میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں، یعنی وضو کے لیے پانی وغیرہ لانا، پانی کا لوٹا وغیرہ لے کر آنا، نماز کے لیے مصلی کا انتظام کرنا یا مسواک وغیرہ کا انتظام کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کے لیے ڈیلے وغیرہ پتھر وغیرہ لانا، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی خدمت کرنا، یہ تمام حاجت میں آ جاتا ہے، یہ تمام حاجت کا مصداق بن سکتا ہے۔ فقال لی، ربیعہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیونکہ رات کے وقت کی اس مشقت والی خدمت اور جذبہ اطاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے، تو لہٰذا بطور صلہ ربیعہ بن کعب سے کہا، سل، مانگو، اپنی خواہش پیش کرو، اپنی تمنا کا اظہار کرو تاکہ تمہاری وہ خواہش پوری کی جائے۔ فقلت، تو ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں، اسألوکا کہ میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، فی الجنتی، جنت میں۔ اس قطعے کے متعلق، اس ٹکڑے کے متعلق اکثر محدثین فرماتے ہیں، اکثر ائمہ کا قول یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت دی ہے، یہ فضیلت دی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کسی شخص کے ساتھ خاص کرنا چاہے تو وہ خاص کر سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کو شہادتین کے برابر قرار دیا۔ اسی طرح علیحدہ خصوصیت کے ساتھ ام عطیہ کو نوحے کی اجازت دے دی تھی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اگر وہ ربیعہ بن کعب کے لیے مرافقہ فی الجنت کی دعا کرتے تو امکان تھا، غالب امکان تھا کہ یہ مرتبہ عالیہ ربیعہ بن کعب کو مل جاتا، اس کا حصول ان کو ہو جاتا۔ قال اب غیر ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے سوال کیا ہے کہ کیا مرافقہ فی الجنہ کے علاوہ بھی تم کچھ چاہتے ہو یا نہیں، تم اپنے سوال پر قائم ہو؟ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کی غرض کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا او غیر ذالک؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے غرض یہ تھی کہ ربیعہ کچھ اور مانگ لے،
ربیہ کسی اور خواہش کا اظہار کر دے، ربیہ کچھ اور طلب کر لے، جبکہ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ابتلا یہ سوال کیا، یعنی وہ ربیہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، یہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اس شخص کا یہ مطالبہ صرف ایک جذباتی جذبے کا اظہار ہے یا اس کے گفتار کے پیچھے سچ کار فرما ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوا غیر ذالک سے سوال کیا یا اوا غیر ذالک کا تکلم فرمایا۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے کہ ربیہ کچھ اور مانگے، ربیہ کوئی اور چیز طلب کرے، ربیہ کسی اور چیز کا سوال کرے؟ تو اس کی بھی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے چاہتے تھے کہ ربیہ مرافقہ فی الجنت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی مطالبہ کرے۔ یہ ایک انعام ہے، یہ ایک اچھا مقام ہے، ایک اچھا موقع ہے، وہ دیگر چیزوں کا بھی مطالبہ کر دے، دیگر خواہشات کا بھی ذکر کر دے تاکہ وہ تمام خواہشات ان کی مکمل ہو جائے، وہ تمنا ان کی پوری ہو جائے۔ جبکہ دوسری توجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا غیر ذالک اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کا یہ مرافقہ فی الجنہ کا سوال ایک امر عظیم ہے، کوئی سہل کام نہیں ہے، یہ امر شاق ہے، آپ نے دیگر آسان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ اس امر شاق کو چھوڑتے ہوئے امر اہون کو لیجئے، کسی سہل کام کا مطالبہ کیجئے۔ تو لہٰذا یہ مختلف توجیحات کی گئی ہیں، ہر طرح کی تعبیر لیتے ہوئے یہی مراد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور خواہش ہے تو وہ بھی بیان کر دیجئے۔ یہ ابا غیر ذالک کی معنوی تحقیق تھی، اعرابی تحقیق بھی تھوڑی بہت کی گئی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ مختلف قسم سے ابا غیر ذالک کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے او غیر ذالک، او غیر ذالک، ابا غیر ذالک، ابا غیر ذالک، تقریباً 4 صورتیں ہیں جس میں اس جملے کو پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ مختلف صورتیں اس کی اعرابی صورتیں ہیں جس میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قلت ہوا ذاکا، ربیہ بن کعب کا جواب یہ تھا کہ ہوا ذاکا، کہ اگر کوئی اور خواہش ہوگی تو وہ بھی یہی ہے، یعنی صحابی نے اپنے کامل الایمان ہونے کو ثابت کر دیا کہ ان کے ہاں جو سب سے بہتر چیز ہے، جو سب سے محبوب چیز ہے وہ جنت ہے، جنت کے علاوہ اور کوئی چیز انہیں محبوب نہیں۔ قال فأعنی علی نفسک، بس مدد کرو میری علی نفسک، اپنے نفس پر، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ذریعے سے۔ لہٰذا اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ صرف دعا کی بنیاد پر اعمال صالحہ کو خیر آباد کہہ دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ خدمت کرنے والے کی نظر آخرت کی سعادت پر لگی رہنی چاہیے۔ ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ مرتبہ عالیہ کا حصول صرف سجود و اعمال صالحہ سے نہیں ہو سکتا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس سے منسلک نہیں تھی، جب تک قرب من اللہ اس کے ساتھ متصف نہیں تھا، تب تک اس مرتبہ عالیہ کا حصول ناممکن تھا، محال تھا۔ لفظ علی نفسک، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ علی نفسک سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مراتب عالیہ کا حصول سہل نہیں ہے، بلکہ نفس دنیہ اور رذیلہ کی مخالفت اور ان پر قابو پا لینے کے بعد ہی ان مراتب عالیہ کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ لیکچر سمجھ چکے ہوں گے، پابندی کے ساتھ سبق یاد بھی کر لیجئے اور کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے۔ اگلے لیکچر کے لیے اگلی حدیث کا مطالعہ بھی کر لیجئے، یعنی ترجمہ ایک مرتبہ اپنے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔